فضلزاد افتخار احمد ماریہ کے ہمراہ آپ کو الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے آج کے مہمان ہیں اسد عمر، انتخابی مہم کے انچارج ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان سے بات کریں گے ہم ان کے منشور کے حوالے سے، لیکن ماریہ میمن کے پاس۔ ماریہ، آپ کے پاس کیا کیا خبریں آج سب الیکشن کے حتمی فہرست ہو چکی ہے، سامنے آ چکی ہے تمام امیدواروں کی۔ کچھ فیکٹس بھی سامنے آئے، وہ ہم آپ سے شیئر کریں کہ امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہونے کے بعد اب میدان میں 4800 امیدوار رہ گئے ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 78 امیدوار ایسے ہیں جن کا پیشہ سیاست ہے۔ انتخابی امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں دلچسپ انکشافات کیے گئے ہیں۔ 23 امیدوار بے روزگار ہیں، 30 پراپرٹی ڈیلر ہیں، 786 امیدوار زراعت سے وابستہ ہیں، 777 امیدواروں کا ذاتی کاروبار ہے، 307 وکیل ہیں، 71 ڈاکٹرز ہیں، 48 پیش امام ہیں، 48 سماجی کارکن اور 41 گھریلو خواتین بھی ہیں، 28 مزدور ہیں، 22 صحافی اور 14 طالب علم بھی اس سال الیکشن کے مارکے میں اپنی قسمت آزمائیں گے۔ قومی اسمبلی کے 4108 امیدواروں میں سے صرف 1226 امیدوار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا ذریعہ معاش ظاہر نہیں کیا۔ ووٹرز جو ہیں خواتین، ان کی اگر ہم بات کریں تو خواتین ووٹرز کی کل تعداد میں پنجاب کا حصہ نصف سے بھی زیادہ یعنی کہ 57% ہے، جبکہ سندھ 22% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر صوبہ خیبر پختونخوا میں، جہاں کل ووٹوں کی 14% ووٹرز ہیں۔ بلوچستان میں کل 4% ووٹرز ہیں اور فاٹا میں کل ووٹوں کا 2% ووٹر بستا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں کل ووٹوں کے صرف 1% کے مساوی ووٹرز ہیں۔ ہم نے آپ کو کچھ ووٹنگ بریک ڈاؤن بتایا۔ اپ ڈیٹ کر دیں آپ کو تارکین وطن کو ووٹنگ کا حق دینے کے معاملے سے، جو کہ آج کل بہت زیادہ انڈر ڈسکشن ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینے کے عمل کو سادہ اور ثمر آور بنائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ تارکین وطن کو انتخابات سے 2 روز قبل ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، تاہم اس تجویز کو عدالت کی طرف سے رد کر دیا گیا ہے اور کیس کی سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس معاملے میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ افتخار صاحب، واپس آتے ہیں آپ کی طرف۔ آج پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ڈسکس کریں گے آپ لوگ۔ اس سے پہلے ہمارے ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے مینیفیسٹو پہ بات کی ہے، عوامی نشست پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور MQ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں انتخابی مہم کے انچارج پاکستان تحریک انصاف اسد عمر کے ساتھ ان کے پارٹی کے مینیفیسٹو پہ۔ ایک سوال ہے اسد، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات شروع کریں، ایک سوال ہماری ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس سیل میں سے کرنا چاہتی ہے۔ آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے بچے، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت جو PTI پہلے وہ جو ترازو کا نشان چاہتے تھے، اب آپ لوگوں کو جو ہے کرکٹ بیٹ مل گیا، تو سر آپ لوگوں نے کرکٹ بیٹ کیوں چنا؟ دیکھیں کہ پہلے تو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے الیکشن سمبل نہیں لے سکتے۔ وہ الیکشن کمیشن کی ایک فہرست ہوتی ہے، اس میں سے جو پہلے کسی پارٹی کو الاٹ ہو چکا ہو وہ جو بچ جاتے ہیں پھر اس سمبلز میں سے لینا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے ذہن میں کچھ اور بھی سمبل تھے جو ہمارے خیال میں ہمارے لیے بہتر تھے۔ ترازو اس میں سے ایک تھا، شاہین تھا، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ جو باقی بچے، کیونکہ سمبل ہمیں بہت لیٹ مل رہا تھا تو ہمیں ایک ایسا انتخابی نشان چاہیے تھا جو پارٹی کی ساتھ یا لیڈر کے ساتھ جس کی ایسوسیشن جو ہے وہ وابستہ کرنے میں ہمیں ٹائم زیادہ نہ لگے، تو اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا۔ اور ورنہ تو ترازو جو ہے وہ بالکل عین تحریک انصاف کے سے مطابقت رکھتا ہے، اور آپ ہمارے منشور بھی دیکھا ہے، اس منشور کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے تو 3 جو بنیادی نکات جو عوام کے ساتھ اس منشور کے اندر رکھے ہیں وہ ہیں انصاف، امن اور خوشحالی۔ تھینک یو سر۔ جی اسد، انصاف، امن، خوشحالی، آپ کے منشور کو اگر پڑھا جائے تو یہ یوٹوپین ریاست کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ پاکستان جیسے کمپلیکس سوسائٹی میں کم از کم ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ میری یہ جو فیلنگ ہے ایسی کیوں ہے؟ یہ شاید اس وجہ سے افتخار صاحب کہ ہم نے اتنے خراب حالات دیکھ لیے پاکستان میں ماضی قریب کے اندر کہ بالکل سادہ چیزیں جو ہے نا وہ ایسی نظر آتی ہیں کہ نہ ہونے کے، اور وہ کوہستان کی پریوں کی داستان لگتی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک چیز دو چیزوں کی ذکر کرتا ہوں جس کی بہت لوگوں نے بات کی ہے۔ ایک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، کہ یہ کیسے ہوگا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ؟ دنیا میں جو بیشتر ممالک ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، یہ پاکستان کے پاس جو ہے یہ کوئی فطری چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکس بڑھانے کی ہم نے بات کی ہے، 15% تک لے جانے کی بات کی ہے۔ اب دنیا میں پاکستان سے جو ملتے جلتے ممالک ہیں ان سے موازنہ اگر کر کے دیکھیں گے تو ان کا تقریباً 15% ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہیں۔ اچھا، جہاں تک آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات ہے، اور آپ بھی وعدہ کر رہے ہیں اور ایک اور سیاسی جماعت بھی وعدہ کر رہی ہے،
کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں وہ اگلے 2 سال اور 3 سال کے عرصے میں 24,578 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے، اور یہ بات آپ کے بھی علم میں ہے اور دوسری سیاسی پارٹیوں کے بھی علم میں ہے، اس لیے آپ چھاتی پر ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی؟ کیا یہ حقیقت سے متصادم اسٹیٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کا؟ سر میں معذرت چاہتا ہوں ہنسنے کی، لیکن وہ بات تھوڑی اتنی مزے کا خیز کلیم ہے کہ دیکھیں ان کا کلیم یہ ہے، ان کا یہ کلیم ہے کہ 24,578 میگا واٹ کے پروجیکٹس کے بل بوتے پہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کام شروع کر دیا ہے اور یہ آئندہ 2 سالوں میں اتنی جنریشن دیں گے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 سال کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ سر اگلے 2 سے 3 سال کے اندر پاکستان کے اندر 24,578 میگا واٹ کا اشیر بھی ایڈیشنل کیپیسٹی نہیں لگے گی۔ جو ہم لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اس میں نئی کیپیسٹی جو ہے وہ تو پرابلی صرف 3-3.5 ہزار میگا واٹ ہوگی، باقی جو کیپیسٹی ہے جو اس وقت 3-3.5 ہزار میگا واٹ کی کوئی بائیفرکیشن، کیونکہ انہوں نے دی ہے 3,000 سے زیادہ میگا واٹ انہوں نے یہ بتائے ہیں 2000 سے 2012 کے درمیان، 2013 کے دوران مزید 2200 میگا واٹ، اور پھر انہوں نے کہ 19,000 میگا واٹ باشار، نیلم، داسو، منڈا، لاس ویلی، بونجی، اخوڑی، تربیلا سے آ جائیں گے 3 سال۔ یہ جو 19,000 میگا واٹ والے پروجیکٹس ہیں نا، یہ 19,000 میگا واٹ والے پروجیکٹس کی آپ ابھی ان کو دیکھیں کہ یہ کس سٹیج آف ڈیولپمنٹ کے اوپر ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں 3 سال تک ہو جائے، یہ اگلے 5 سال بھی نہیں۔ اچھا یہ 5 سال میں نہیں ہوں گے، 5 سال بھی آپ کہاں کمپلیٹ سے لے آئیں گے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو، اگر آپ مجھے ذرا سی اجازت دیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آپ نے 3 صورت کے پروجیکٹ کرنے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس وقت جو مینجمنٹ ہے سسٹم کا، اس کی خرابی، جو آپ نے پیپلز پارٹی کے ٹرم کے اینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا افتخار صاحب ذرا سی ایک نئی وہ سیکٹری کو انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا، انہوں نے تھوڑی کلوز مانیٹرنگ کر کے جب مینجمنٹ کرنی شروع کی بہتر، تو لوڈ شیڈنگ قدرے کم ہو گئی تھی۔ ایک تو بہتر مینجمنٹ ہے، دوسرے آپ کے وہ پروجیکٹس ہیں جو تقریباً 18 ماہ کے اندر لگائے جا سکتے ہیں، جس کے اندر مائکرو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جو چھوٹے آبی پروجیکٹس ہوتے ہیں، سولر پروجیکٹس ہیں آف گریڈ الیکٹریسٹی کے لیے، اور ونڈ پاور کے پروجیکٹس ہیں۔ تیسرے پروجیکٹس وہ ہیں جو کہ تقریباً 2.5 سال سے 3 سال لگیں گے جن کو لگانے کے لیے۔ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا آپ نے اس میں اس کے یہ تو ڈیٹیل پالیسی پیپر جو ہے پوری ہماری ڈیٹیل پیپر سالانہ اس کے اندر دیا ہوا ہے، ویب سائٹ کے اوپر ڈلی ہوئی ہے جو آپ کے ہیں وہ ادر دین دیز پروجیکٹس ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کلیم کرے۔ ان میں سے کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ پروجیکٹس ان میں سے ہیں۔ دیکھیں ہمارے تو ہمیشہ پوزیشن یہ ہے جو اچھا قومی کام ہو رہا ہے اس کو ہم ختم نہیں کریں گے، ہم اس کو پورا استعمال کریں گے۔ سر کیا آپ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ مذہبی امتیاز کے بغیر آپ پاکستان کے تمام عوام کی فلاح و بہبود کے فلسفہ پہ عمل کریں گے بالکل، اور ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے جو مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل۔ دیکھیں ہمارے جو پاکستان کے دستور میں حق آپ کے لکھے میں ہیں، آپ کے عوام کے کسی مذہب کے پیروکار کے لوگوں کے لیے، کسی عورت کے لیے جو بھی حقوق لکھے ہوئے ہیں، جو بھی ریاست پاکستان کی چلانے کا دعوے دار ہے اس کو کمٹ کرنا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ یہ وجہ کہ پی ٹی آئی ہمیشہ نسل لسانی تعلق علاقے اور مذہب کے امتیاز کے بغیر پاکستان کے تمام عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ وابستہ رہی ہے، اور ہمارے خیال میں اس کے بغیر ملک کبھی صحیح سمت میں چل ہی نہیں سکتا۔ اگلا سوال ہمارا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ غیر مؤثر ریاستی ڈھانچے نے حکمرانی کے جو بحران ہے اس کو جنم دیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کی صورتحال جو پیدا ہوگی اس سے نبٹنے کے لیے 4 بڑے مجھے طریقہ کار بتا دیں کہ آپ گورننس کے اس بحران سے نبٹنے کے لیے 4 کون سے فنڈامنٹل چینجز لائیں گے؟ سب سے پہلے جی، جو طاقت جو ہم نے مرکوز کی ہوئی ہے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر، چیف منسٹر کے لیول پہ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں کے لیول پہ، وہاں سے ہم نے اس کو ڈیوالو کرنا ہے اور گراس روٹس کے اوپر عوام کو با اختیار کرنا ہے۔ ہم نے جو لوکل گورنمنٹ کی پالیسی دی ہے اس میں ہم نے ولیج کاؤنسل تک کی بات کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ چینج ہے کہ جب تک یہ مرکوز رہیں گے اختیارات چند دفتروں کے اندر تو یہ گورننس آپ کی امپروو نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، آپ نے اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے، ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن لاز کی بات کی ہے ان کو افیکٹو کرنے کے لیے، اور ایک اوپننس کی بات کی ہے جو انفارمیشن اویلیبل کر سکتا۔ آپ بھی سوال پوچھیں گے، پاکستان کی یہ نوجوان جو ہیں سب جو کمپیوٹر لٹریٹ ہیں، آپ اچھے رائٹ ٹو انفارمیشن لاز بنائیں، ان کو آپریشنلائز کریں، یہ خود بخود ایک بہت بڑی گرفت بنیں گے اور کرپشن اور انکمپٹنس کو پکڑیں گے۔ تیسرا جو پہلو اس کے اندر ہے وہ ہے
لیڈرشپ اور جو پالیسی میکنگ ہے وہ تو سیاستدان سے آنی ہے, وہ پارلیمنٹ سے آنی ہے, وہ عوام کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو سے آنی ہے, لیکن ڈے ٹو ڈے جو سروس ڈیلیوری ہے, جو گورننس ہے, اس کو ہم نے سیاست سے الگ کرنا ہے. کون سا لائن مین کہاں پہ لگے گا, کون سا ٹیچر کس اسکول میں ہوگا, کس شہر میں پڑھائے گا, یہ فیصلے سیاستدانوں کے نہیں ہونے چاہیے. یہ پروفیشنل میرٹ کے فیصلے ہونے چاہیے اور پروفیشنل سسٹم کے لحاظ سے چلنے چاہیے. یہ 3 بنیادی اصول ہیں ہماری گورننس امپروو کرنے کے اور ریاست کی ریٹ بحال کرنے. اور سوری, آخری جو سب سے امپورٹنٹ ہے, رول آف لا. وزیر اعظم کے لیے کوئی صدر ہو ملک کا, کوئی وردی پہنتا ہو, کوئی جج ہو بہت بڑا, اس کے لیے اور پاکستان کے عام شہری کے لیے قانون 2 نہیں ہو سکتے. رول آف لا اسٹیبلش کریں, یہ 4 چیزیں کر دیں, انشاءاللہ تعالی گورننس آپ کی امپروو ہو جائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جس قسم کا آپ قانون چاہتے ہیں, اطلاق اس کا, میرا خیال ہے ایسی صورتحال تو نہیں ہوگی کہ ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالنا پڑ جائے آپ کو پہلے اسٹیپ کے طور پہ. نہیں, ہمارا دیکھیں یہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم نکلے ہوئے ہیں تلوار اٹھا کے اور لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارا اگلا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ بالادست طبقے کو قابو کریں گے تاکہ باقی سماجی طبقوں کو ان کے حقوق مل سکیں. کیسے آپ کر لیں گے بالادست طبقوں کو قابو؟ کر سکتے ہیں. پاکستان کے موجودہ نظام اور ڈھانچے میں, الیکٹیبل کے اس کھیل میں کر لیں گے آپ. یہ جو آپ نے آخری بات کی, اصل بات یہ دیکھیں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. مجھے تو بیماری کا سطح علم ہے, لیکن بیماری کا آپ تجویز آپ کر رہے ہیں نا, دوائی میں پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے وہ جو کبھی اچھا مریض آتا ہے نا تو آدھا علاج خود ہی بتا دیتا ہے ڈاکٹر کا, تو آپ نے سوال اتنا اچھا پوچھا, طبیب سے پوچھ رہا ہوں. اس کے اندر ریمبر مائی ورڈ سر, جو آپ نے کہا, لیٹ می ریپیٹ دا ورڈز ویری امپورٹنٹ. بالکل سر. آپ بالادست طبقے کو کیسے قابو کریں گے تاکہ باقی سماجی طبقوں کو ان کے حقوق مل سکیں؟ دیکھیں, ملک کے اندر ایک جمہوری نظام کے اندر اصولی طور پہ سب سے بڑی طاقت جو ہے عوام ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں نظریے کی بنیاد کے اوپر, عوام کے پاس پیغام لے کے جا رہے ہیں اور الیکٹیبلز اور سیاسی ٹھیکیداروں کی سیاست نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس بے انتہا طاقت ہے. افتخار صاحب, آج سے 42 سال پہلے پاکستان کم پڑھا لکھا تھا, میڈیا اتنا تھا نہیں ہمارے پاس, وڈیرا زیادہ طاقتور ہوتا تھا. ایک پارٹی نظریات کی بنیاد پہ اس نے الیکشن لڑا. آپ کو چاہے وہ نظریہ پسند ہو یا نہ پسند ہو, آپ نے فیصلے دیکھے انہوں نے کتنے بڑے بڑے کیے, چاہے وہ خراب فیصلے ہوں لیکن بڑے فیصلے تھے. پورا سول سروس سسٹم بدل کے رکھ دیا انہوں نے, نیشنلائزیشن کر دی بینکنگ سسٹم کی, ایجوکیشن کا پورا سسٹم بدل کے رکھ دیا, لینڈ ریفارمز کر دیے. کیوں؟ کیونکہ عوام کی طاقت کی بنیاد پہ آئے تھے. اگر پارٹی ڈھانچے کو چینج کیا, بڑی چینجز کی, چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ آ گیا, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ آ گیا, اوپر وہ چینج ہو گیا, 8 سینئر فوجی جنرل ایک ساتھ ریٹائر, بہت بڑے بڑے فیصلے. انجام کیا ہوا اس جدوجہد کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں, 2 مختلف باتیں نا. اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرا طبقہ پاکستان میں ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, وہ جو بالادست طبقہ ہے تمام ریسورسز اس کے پاس ہیں. افتخار صاحب, میں اس میں بیکاز وہ پرسنل ہو جائے گی کسی لیڈر کے بارے میں, وہ ضروری نہیں تھا, وہ کوئی منطقی انجام نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کیسے چلیں, مجھے بتائیں آپ کیسے, ان سے ہٹ کے, ان سے جو سبق سیکھا آپ نے ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے, بالکل, تو کیسے کریں گے؟ اسی لیے ہمارا جو اس کے اندر, آپ اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں یوٹوپین ہے, کئی لوگوں نے اس کو یہ بھی کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ انقلابی نہیں ہے, اور وہ میں نے یوٹوپین کا لفظ استعمال کیا, غیر انقلابی کا نہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ دونوں طرف سے ہمیں جو ہے نا کرٹیسزم آ رہا ہے, اور دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت میرے خیال میں شاید صداقت ہو اس الزام کے اندر, اور وہی ہم نے بیلنس رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہم چاہتے, ہم طبقات کی لڑائی نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے طبقاتی جنگ. یہ بالادست طبقے کون ہیں؟ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ جس طریقے سے نظام چل رہا ہے سب سے بڑا نقصان ان کا ہے. پہلے بالادست طبقے ہے کون آپ کے نزدیک؟ سر, اس وقت آپ کے بڑے بڑے جو آپ کی بزنس مین ہے, کارپوریٹ لیڈر ہے, فوجی ہے, بڑے اپنے صحافی ہیں, جو بھی پاکستان کا ایلیٹ سٹرکچر ہے, میں اس کو آسان طریقے میں کہتا ہوں جس کی سن کلب کی ممبرشپ ہے اور جو گرامر اسکول میں بچے جہاں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے ان کے خلاف کچھ نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت پاکستان کی عوام کی جو ہے اس کا ایک غیر جو انڈیو شیئر ہے نا وہ ان کے پاس جا رہا ہے, اور یہ نظام چل نہیں سکتا. سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کا ہوگا, ان کے بعد بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. دیکھیں, آپ نے پاکستان کے عوام کو ان کے جائز حقوق دلانے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں نا, ہم آپ سے بزنس نہیں چھین رہے, ہم نیشنلائزیشن نہیں کریں, ضرور کیجیے آپ, لیکن آپ اس کے اوپر ٹیکس دیں گے, آپ کنڈا پہ ڈال کے آپ بجلی کی چوری نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, گیس پائپ لائن میں اور وہاں سے آپ چوری کرنے دیں گے, بالکل نہیں کرنے دیں گے, آپ بالکل نہیں کرنے دیں گے. آپ سیاسی انٹرفیرنس کر دیں, اور آپ کے پروفیشنل مینیجر جو ہیں ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی موجود ہے روکنے کی, وہ جب اوپر سے فون آتا ہے نا جبھی نظام سارے کا سارا گر جاتا ہے. تو آپ یہ مجھے کہنا چاہ رہے ہو اپنا اسد
क्या बिजली भी चोरी नहीं करने दोगे कारखाना चलाने के लिए, और न ही फैक्ट्री चलाने के लिए गैस चोरी करने और दोगे। टैक्स भी मांगेंगे, तो फिर उसको मिलेगा क्या? उसको मिलेगा मुल्क के अंदर अमन, उसको मिलेंगे वर्कर्स जो पढ़े लिखे होंगे, जो सेहतमंद होंगे, उसको मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल मिलेगा जहां बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी आ रही होगी, जहां मईशत तरक्की करी होगी, जहां सारी कर्जा जो है हुकूमत लेके नहीं जा रही होगी। आपके मुखालिफ सही कह रहे हैं कि आप ना तजुर्बाकार लोग। सर जी, ये जब भी जो निजाम खराब किया हुआ होता है ना, ये तो बात बिल्कुल सही है, जिसने निजाम खराब किया हुआ वो कभी ठीक नहीं करता। तो एक दफा जो खराब कर चुका हो ना, तो वो यही कहेगा ये ठीक नहीं हो सकता। तो बालादस्त तबकों से उनसे जायज हक उनसे लेके अवाम पे क्या करना है जी? 5 गुना तालीम के ऊपर अखराजात बढ़ाने, 6 गुना सेहत के ऊपर अखराजात बढ़ाने। क्यों ये दो इतने ज्यादा जरूरी हैं? टाइम फ्रेम क्या है? शॉर्ट टर्म, द मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या आपने किया? ये जी हमने जो टारगेट सेट किए हैं, ये आपको एक टर्म के टारगेट्स हम बता रहे हैं, ठीक है? हमने जो लिटरेसी लेवल्स इस वक्त तकरीबन 60% के करीब है, हमारा टारगेट है 90% पे लेके जाना, इंक्लूडिंग एक बहुत बड़ा एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम करना है। लेकिन मैं जरा जल्दी से ये बता दूं, ये जरूरी इतना क्यों है? दुनिया में जितनी भी तरक्याती रिसर्च हुई है ना जी, उसके अंदर ये नजर आया है कि या आप अगर किसी को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाना चाहते हैं ना, तो या उसको असासे देंगे हाथ में, या कोई हुनर सिखाएंगे, तालीम देंगे। जब तक हुनर और तालीम लोगों के हाथ में नहीं आएंगी ना, वो सस्टेनेबल बेसिस पे गुर्बत की लकीर इससे से पहले ऊपर कि नहीं मैं आ ब्रेक पे सकते। जाऊं, एक और सवाल किया जाता है, फिर हम ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन सवाल के जवाब थोड़ा सा जल्दी दीजिएगा। आपका मौकफ है कि पाकिस्तान में हालात को जूं त्यों रखने पर मबनी तबाहकुन सियासत को तब्दील करना जरूरी है। बिल्कुल। इंग्लिश में आपने इसको वर्ड स्टेटस को बिल्कुल, आप स्टेटस को उतरना चाहते हैं कि कैसे मुमकिन है? मुझे इसकी 2 या 3 तफसीलात बताओ। मैंने जैसे कहा, आप सियासी ठेकेदारों की सियासत न करें। आप भी तो सियासी ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। सर नहीं, बिल्कुल हम नहीं बनना चाह रहे। और इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, छोटी तो नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़ी मिसाल है। जब ये सारी हम जो बातें करें ना, बाद में करेंगे, जब तक पार्टी के अंदर नहीं होंगी ना, तो मुल्क के अंदर नहीं होंगी। आपने जो पार्टी डेमोक्रेसी का सिस्टम बनाया है, आपने सियासी ठेकेदारी का निजाम खत्म कर दिया, और अभी हमने पहली दफा किया था। इंशाअल्लाह ताला आप अगली दफा देखेंगे इलेक्शन, इससे हम और बेहतर आपको करके दिखाएंगे, और ये निजाम और ताकतवर होता जाएगा। यानी इमरान खान ने इंस्टीट्यूशन एक बना दिया, 2 दफा चेयरमैन बनेंगे, अगली दफा अगर इलेक्ट हुए, हो सकता है कोई चैलेंज कर दे, 2 दफा और बाहर। अच्छा, उसके बाद जो इलेक्ट हो गया इधारा बनता चला मेरा जाएगा। ख्याल है कुछ एक वाकया हुआ है जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, हमें न्यूज रूम में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहाँ पे हमारे लिए क्या ब्रेकिंग न्यूज है। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन, इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ मौजूद हैं असद उमर। हम बात कर रहे हैं पीटीआई के मैनिफेस्टो पर, लेकिन इससे पहले मारिया, मुझे देखिए ये मारिया। जी इफ्तिखार साहब, हम ऑडियंस को भी एंगेज करते हैं अपने सेगमेंट में। कुछ सवाल हम उनसे पूछते हैं, कुछ वो हमसे पूछते हैं। इस बार इलेक्शन सेल ने पूछा कि ऐसा कौन सा सियासतदान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमें बहुत से दिलचस्प सवाल मौसूल हुए। लेकिन आज जो सवाल हम शामिल करेंगे वो हमसे फहीम पारिक ने पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि साबिक नाजिम कराची और एमक्यूएम के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा कमाल आजकल कहाँ हैं, और अब हम उनको अपनी टीवी स्क्रीन पर क्यों नहीं देखते। हमारी नुमाइंदा मेमा मलिक ने आपका सवाल मुस्तफा कमाल तक पहुंचाया, उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जी मारिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफा कमाल के साथ, जिनको लोग बहुत याद कर रहे हैं। मुस्तफा साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप आजकल मीडिया पर नजर नहीं आ रहे, आप आजकल क्या कर रहे हैं? वेल, मैं एमक्यूएम का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और मुझे सेनेट में एमक्यूएम ने मुझे भेजा हुआ है, तो मैं सेनेट के इजलासेस अटेंड करता हूँ। चूंकि मीडिया पे इतना कुछ कोई खास है नहीं, काम के हवाले से पहले मैं नजर आता था, जब नाज़िम था मसले मसाइल ज्यादा होते थे तो मैं ज्यादा नजर आता था। अब खामोखाई में जाकर जो है वो लड़ाई करने का जो है बिल्कुल मूड है नहीं, तो मैं बिल्कुल इसलिए मीडिया से ऑफ हूँ। कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मीडिया से ऑफ हूँ। तो आप भी तो मीडिया वाले उनको लड़ाई झगड़े में मुलव्वस करना चाह रहे होंगे, इसलिए वो मीडिया से ऑफ हो गए। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल, क्योंकि हम पता असद उमर साहब आए तो हमने पीटीआई के हवाले से भी सवाल पूछा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। हमने कहा कि वो कौन सा ऐसा सवाल है जो असद उमर साहब से पूछना चाहते हैं। तो एक सवाल जहांगीर खान ने हमारे लिए भेजा है, और चूंकि उनकी डिस्प्ले पिक्चर पे इमरान खान की तस्वीर है, तो हम ये समझते हैं कि वो शायद इमरान खान को फॉलो करते। उन्होंने ये पूछा कि सैकड़ों जो लोग हैं वो तालिबान के हाथों मारे गए हैं, क्या उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं? असल इससे पहले कि ये सवाल का जवाब हम हिस्सा बना लेते हैं एक बड़े सवाल का। हमारा सवाल है कि आप कहते हैं कि नया पाकिस्तान दूसरों की जंगें नहीं लड़ेगा और न किसी ताकत का अलाकार बन के काम करेगा, ठीक है? हम पूछना चाहते हैं आप किन जंगों की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान अलाकार बन गया? देखें, जो अफगानिस्तान के अंदर होता रहा है पिछले 11 साल से, उसमें पाकिस्तान का तो कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था ना।
تو جس جنگ کے اندر ہم انوالو ہوئے اور جس طریقے سے انوالو ہوئے کلیئرلی وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی. اب لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ جنگ جس کے اندر ہم ملفظ ہوئے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی پہلے بھی ہوتی تھی لیکن ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ پھیل گئی, وہ ہماری جنگ نہیں. اور اس سوال کا جواب کیا دیں گے جو ماریا بھی آپ سے پوچھی تھی؟ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ بھی ہمیں سمجھنے کی, جب انسرجنسی اس بڑے لیول کے اوپر پھیل جاتی ہے نا, دنیا کے مہذب ترین ممالک کے اندر بھی آخر کے اندر جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو نیگوسیشن کی جاتی ہے. IRA والے جو ہیں وہ قتل کرتے تھے لوگوں کو انگلینڈ کے اندر, 21ویں صدی کی بات ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے برطانیہ کی حکومت نے ان کے ساتھ نیگوسیشن ڈالتے ہیں تو نیگوسیشن ہوتی ہے نا, یہ نہیں کہ جنگ بھی جاری رہے اور نیگوسیشن بھی ہوتی رہے. کیا آپ اس میں یقین رکھتے ہیں؟ جی بالکل. ہم نے کہا ہے کہ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ اس جو جنگ میں ملوث ہوئے اسے نکلیں, تاکہ یہ جو سب وہ ایک فوگ آف وار ہے نا کہ یہ امریکہ کی جنگ میں ملوث ہے اس لیے وہ آپ ختم کر دیں. اس کے بعد اب آپ بولیں کہ اب آپ کی کوئی وجہ نہیں رہے گی آپ کو ہتھیار اٹھانے کی, اب آئیں بیٹھے, ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان مذاکرات کا نتیجہ وہ دیکھی جائے گی, لیکن مذاکرات بہترین اس کا حل ضرور ہے. آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے 3 بڑے ایسے ہیں جن کی جڑیں تو پاکستان میں ہیں لیکن ان کے بیرونی رابطے ہیں. یہ حصے کون سے ہیں جن کی جڑیں یہاں ہیں, رابطے باہر ہیں, وہ رابطے کون سے ہیں؟ کیا کوئی شیئر کرنا پسند کرو گے؟ دیکھیں ایک تو آپ کے پاس جو سیکٹیرین یہاں کے اندر جو ہوتا رہے وائلنس جو پچھلے 30 سال سے چلتا رہا ہے اور بڑھتا چلا گیا ہے, ٹھیک ہے جی, بیرون ملک ہیں ان کے رابطے, اس کے اندر بالکل جی بیرون ملک فنڈنگ آتی رہی ہے. آپ کچھ ایکسپلین کرنا پسند کریں گے یا اس پہ تحفظ ہے آپ کا کوئی؟ میرے خیال میں نام لوں ان ممالک کے نام, کیونکہ وہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے دوست ممالک سمجھے بھی جاتے ہیں اور ہیں بھی, لیکن وہ ملوث رہے ہیں اس کے اندر اور وہاں سے پیسہ آتا رہے. ہو سکتا ہے وہ پیسہ وہاں کی ریاست نہ بھیجتی ہو سکتا ہے وہ پیسہ وہاں کے شہری بھیجتے ہوں, یہ مجھے اتنی ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو باہر سے ملوث, یہ جو چیچن اور وہ ازبیک اور وہ سب فائٹر آ کے بیٹھے ہوئے وہ بیرون ملک وہ بھی تو ہے نا جو یہاں پہ پہنچے ہوئے. 2 ہو گئے نا, تیسرا حصہ کون سا؟ تیسرا حصہ جو ہے اس میں جو بلوچستان کے اندر ہوتا رہا ہے, جو پاکستان کی حکومت بارہا کہتی رہی ہے, ہماری حکومت یہ بھی کہا ہے, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ بھارت کی اس کے اندر انوالومنٹ ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو مغربی ممالک جو ہیں ان کا بھی جو وہاں پہ جو انوالومنٹ ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ اکثریت پسند گروپوں کے پھیلاؤ بیرونی جنگجوؤں اور مخالف خفیہ ایجنسیوں کی وجہ سے معاشرہ متضاد سوچ میں ہے اور تقسیم ہے اور اسلحہ عام ہو چکا ہے. کیا آپ ان مخالف خفیہ ایجنسیوں کی نشاندہی کرنا پسند کریں گے جن کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے؟ جو بیرون ملک ایجنسیز ہیں وہ جن ممالک کی میں بات کر رہا تھا انہی کی ایجنسیز ہیں, ظاہر ہے جن کی انوالومنٹ ہوتی ہے یہاں پہ. آپ کو پتا ہے کہ CIA کا ون آف دا بگیسٹ آپریشن ان دا ورلڈ وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. را کا دنیا کا ون آف دا بگیسٹ ان دا ورلڈ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. ریاست اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک نئے سماجی معاہدے کی آپ بات کرتے ہیں, نیو سوشل کانٹریکٹ. یہ سماجی معاہدہ جو ہے نا جی اس وقت وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. اس You want a new constitution? نئے کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے جی, وہ کانسٹیٹیوشن وہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ریاست کے ساتھ جو سماجی معاہدہ ہے وہ تو آئین کی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ دستور میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہو کیا رہا ہے. 25A ہے جی, ہر پاکستانی بچے کو تعلیم کا حق ہے یا نہیں ہے؟ 2.5 کروڑ بچہ پاکستان کا باہر بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. نیا سماجی معاہدہ تو نہیں ہوگا نا, نیا سماجی معاہدہ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لکھیں کہ ریاست اور پاکستان کے عوام کے درمیان موجود سماجی معاہدے پر عمل درآمد. آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقت ہے, دیکھیں ایک چیز ہے کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو عوام جو حقیقت دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دستور نہیں پڑھ رہے, وہ یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ اسکول سے باہر ہے, میری بیٹی بیمار ہوتی ہے تو ہسپتال نہیں جا سکتی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکمران ہے اس کے آگے 16 موبائل جا رہی ہیں, 16 موبائل پیچھے جا رہی ہیں اور میں دہشت گردی کا شکار ہوں. اصل یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جلد بازی میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نے عوام کو فیصلہ سازی کا حقیقی اختیار دینے کے بجائے انتشار اور پریشانی میں اضافہ کیا ہے. آر یو اگینسٹ دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ؟ 2 غلطیاں ہوئی جی ہمارے خیال میں. آپ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف تو نہیں ہونا؟ نہیں, ہم جو ہے عوام کو بااختیار کرنے کی یہ موومنٹ ہونی چاہیے ایک رائٹ ڈائریکشن. میرے خیال میں ابھی بھی وہ ایک صحیح سمت کی طرف قدم تھا. ٹھیک ہے جی, ہم نے جو مرکز کے اختیارات ہیں اس کو وہاں سے لینے. 2 میرے خیال میں غلطیاں ہوئی. ایک تو جلد بازی کے اندر کیا گیا, اس کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو 1 سال سے زیادہ آپ کو پریشانی ہوئی, آپ کو کوئی ملک کے اندر دوائی رجسٹر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ جو مسائل ہوتے رہے, ایک تو اس قسم کے مسائل تھے. دوسرا یہ پروونس کی سطح پہ جا کے رک گیا.
اب وہاں سے اختیار لاہور تو پہنچ گیا لیکن لاہور سے بھکڑ اور لیا اور راجن پور کے گاؤں میں نہیں تو پہنچا. لوکل باڈیز کے دیا جائے گا. دیٹ از آلسو ان دا کانسٹیٹیوشن. سر بھائی ہم کہہ رہے تھے نا کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہوا ہے پچھلے 4 سال سے کتنے لوکل باڈیز, اسی کی بات کر رہے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں خارجہ پالیسی کے جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کی ریکٹیفیکیشن آپ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے لیے. ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سے اس کی اجازت دی جائے بالکل اور یہ فیصلہ وزارت خارجہ نہ کرے کیونکہ فورن پالیسی جو بھی بنائی جائے گی جس کی سپورٹ ملک کے عوام نہیں کریں گے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. تو جو عوام کے نمائندے ان کے سامنے رکھیں, ایسے معاہدے کرتے کیوں ہیں جن کو آپ کو چھپانا پڑے عوام سے. پی ٹی آئی کا بہت زیادہ فوکس ہے اس میں, اگر ہم دیکھیں وہ ٹیکس کلیکشن پر ہے. اب آپ کہتے ہیں ٹیکس لیں گے اور پھر اسے تعلیم پہ خرچیں گے, صحت پہ خرچیں گے, ملک کی تقریر بدل جائیں گے. جو آپ نے ٹیکس کے جو ٹارگٹس اس میں مقرر کیے ہیں کیا وہ حقیقت میں مبنی ہیں, کیا وہ پاکستان میں ممکن ہیں؟ پہلی بات تو ہمارا کسی ہنگامے کے لوگ دکانیں بند کر دیں گے, لوگ کہیں گے ہم ٹیکس نہیں دیتے, اور تاجر پیشہ لوگ کہیں گے, چیمبرز کہے گا کہ ہمیں دبایا جا رہا ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں ٹیکس کے اندر. ایک تو ہم کسی کو جو ابھی ٹیکس جو پے کر رہا ہے اس کا ریٹ بڑھانے کی بات نہیں کریں کسی سے بھی, یہ نہیں ہے مزید ٹیکسز کا بہت لاد دیں گے. لیکن وہ طبقے جو ٹیکس نہیں دے, بڑا جاگیردار ہے ٹیکس نہیں دے رہا ہے اس وقت, اس نے برابری کی بنیاد پہ ٹیکس دینا. جو بھی آپ کے یہ جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جن کی آمدنی ایک اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے, جو بڑی بڑی پراڈوں میں گزرتے ہیں, یہ ابھی جو جیو سے تنخواہ لیتے ہیں اس کے اندر ٹیکس دیتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ اس لیے ٹیکس نہیں دے رہا کیونکہ کہہ رہا ہے کہ جی میری آمدنی جو ہے وہ میری بڑے مربوں سے آ رہی ہے. یہ ناانصافی کا ٹیکس کا نظام نہیں چل سکتا. آپ نے ریفارم کرنا ہے, تمام طبقوں کو برابری کے طور پہ تحریک کرنا ہے. جس وقت آئیں گے تو خود ایگریکلچر ٹیکس, ایگریکلچر ٹیکس سر اس وقت آپ کو پتا ہے انیکٹڈ ہے, تمام صوبوں کے اندر لیجسلیشن موجود ہے. میرا سوال ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے یہ کہ جو ٹیکس ہے ٹیکس کی 5 لاکھ یا 6 لاکھ لمٹ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ 5-6 لاکھ لمٹ جو بھی ہے اس کا اطلاق سب پر ہوگا, خواہ آمدن ایگریکلچر سے ہے, یا نوکری سے آئے یا چھوٹا بزنس سے آئے, بالکل, جس کا مطلب کہ بہت بڑی تعداد جو پاکستان کے کسانوں کی ہے ان کی تو آمدنی اس سے کم ہے تو وہ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے. دوسرا جو ہے جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکس کا پیسے کو حق حلال سے استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ میری فلاح کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو لوگ ٹیکس دینے کو تیار بھی زیادہ ہو جائیں گے. بٹ اصل ہدف ہمارا ٹیکس بڑھانا نہیں ہے, اصل ہدف یہ ہے کہ وہ پیسہ لے کے عوام کی فلاح کے اوپر خرچ کیا جائے. دیکھیں آپ کا یہ منشور ہم دیکھتے ہیں, اس میں لگتا ہے کہ بات تو کی گئی ہے پارٹی کی اور پارٹی میں, لیکن عمران خان بہت زیادہ چھایا ہوا ہے. اگر یہ تصویر عمران خان کی ہے, یہ تصویر بھی عمران خان کی ہے, یہ تصویر بھی عمران خان کی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تصویر بھی عمران خان کی ہے. تو ایک جماعت جو تبدیلی کی بات کرتی ہے اور جس کا سب سے زیادہ جو تذکرہ اس نے اپنے اس کمٹمنٹ میں کیا ہے, اس نے پچھلے سسٹم کو خراب کہتے ہوئے اور موروثیت کی بھی نفی کرتے ہوئے بات کیا ہے. تو ایک منشور کے اندر ایک آدمی کی 5 جگہ تصاویر کیا ثابت کرتی ہیں کہ آپ ابھی تک شاید اس سسٹم سے نہ نکل پاؤ گے. اچھا, یہ اگر فیصلہ کوئی بڑی تھنک ٹینک میں بیٹھ کے کیا ہوتا کلیکٹو ڈیسیژن میکنگ میں تو یہ بات ہوتی. میں اگر بنا رہا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری آپس کی ڈسکشن شروع میں ہوئی تھی تو آئیڈیا یہ تھا کہ وہ جو چیپٹر ہوگا نا اس سے ملتی جلتی کوئی تصویریں اٹھائی جائیں گی, وہ لگائی جائیں گی. یہ جس کسی نے بھی فیصلہ کیا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کس نے فیصلہ کیا, اس نے ان کی تصویریں لگا دی, انہوں نے کہا جی لیڈر ہے اس کی تصویر لگا تو اس نے لگا دی. اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, نہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی تو یہ تصویر میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کیا 100 دنوں میں تیز رفتار ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا؟ ٹیکس آپ کے پاس ہے نہیں, پیسہ ہے نہیں, خزانہ خالی ہے, آپ 100 ڈیز میں کیسے کر لیں گے سب چیزیں جو رک گئی ان کو چلاؤ گے کیسے؟ میں آپ کو اپنا جواب نہیں دیتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے پاکستان کے جو سب سے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی. میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا, اور سوال یہ نہیں تھا معیشت کیسے ٹھیک ہوگی, میں نے سوال یہ رکھا کتنا عرصہ لگے گا کہ اگر ایک ٹھیک ٹیم جس میں قابلیت بھی ہو, جس کی نیت بھی ٹھیک ہو, وہ ملک چلا رہی ہو, آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ واپس کتنی دیر میں شروع کریں گے؟ اور میں سچی بات بتاؤں, میں سمجھ رہا تھا جواب ہوگا 2 سال. سب سے زیادہ عرصہ مجھے جو جواب ملا وہ 6 ماہ تھا, اور سب سے کم جو ملا وہ 6 ہفتے تھا. جس وقت آپ کی صحیح سمت نظر آنی شروع ہو جائے گی, لوگوں کو کانفیڈنس ہوگا قیادت کے اندر, افتخار اتنی تیزی سے آپ کو پازیٹو چیزیں ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی کہ ہم سب
حیران بھی ہو جائیں گے اور خوش بھی ہو جائیں آپ گے. کہتے ہیں کہ انگریزی تعلیم لازمی ہوگی, 8ویں سے آگے انگریزی میں تعلیم دیں گے آپ, ساتھ ہی یکساں نظام تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں. سب کے بچوں کو پڑھانی چاہیے. دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے, انگریزی دنیا کی زبان ہے, لنگوا فرینکا ہے, اس سے دنیا کے دروازے کھلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے سارے بچے جو ہیں شروع میں مادری زبان پڑھیں, اردو سب سیکھیں, 8ویں تک سب اس نظام کے تھرو گزرے, اور اس کے بعد سب کے بچوں کو انگریزی پڑھائیں. کیا طریقے انصاف این پی ٹی پر رخصت کرے گی؟ نان آن ڈسکریمنیٹری بیسس. اگر یہ تمام دنیا کی ایکول ٹریٹ کیا جائے گا نیوکلیر پاورز کو تو ہم کر لیں گے, ادروائز لوڈ شیڈنگ کو قابل برداشت حد تک لانے سے لائی جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں قابل برداشت حد کیا ہے؟ 16 کے بجائے 14 گھنٹے, 14 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے, 12 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے؟ میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاتا ہوں. اس کو تقریباً 6000 میگا واٹ کی شارٹیج ہو رہی ہے. 1500 سے 2000 کی میگا واٹ کی شارٹیج صرف بہتر مینجمنٹ سے کی جا سکتی ہے. لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی. ختم کرنے کے لیے وہ تقریباً 3 سال کا عرصہ لگے گا, جو ہم نے اس کے اندر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اپنے منشور کے ہر لفظ کو آنر کریں گے. اسد, آپ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ اگر ایسا نہ کر سکے تو کیا احساس نہیں ہوگا کہ آپ اپنے منشور کے ہر لفظ کو آنر نہیں کر سکتے؟ سر, جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپ لیول کرپشن کو 90 دن میں ختم کریں گے, اور اگر عمران خان نہ کر سکے ٹاپ لیول میں 90 دن کی کرپشن میں, میرے خیال میں ان کی کسی اور بات پہ آپ کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ٹاپ لیول کرپشن ختم کرنے کے لیے چاہیے کیا؟ ایک آنےسٹ پرائم منسٹر اور آنےسٹ منسٹر اس کے ساتھ, خود بخود ٹاپ لیول کرپشن ختم. میرا وقت ختم ہو گیا. آخری سوال, آپ نے کہا کہ ججوں کو ان کی مہارت کے مطابق مقدمات دیے جائیں گے. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جوڈیشری کیسے آپ کے تابع ہو سکتی ہے؟ جوڈیشری تو انڈیپینڈنٹ ہے. یہ میں نے, ٹو بی ویری آنےسٹ, میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا تھا. جوڈیشل پروسیس کے اندر ہم انٹروین نہیں کریں گے. وہ انڈیپینڈنٹ آرم ہے ہمارے سسٹم کے اندر, اور ایگزیکٹو کو اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. خود حضرات, اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اپنے پارٹی کے منشور پہ بات کر رہے تھے. منشور پہ بات کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ گھنٹوں چاہیے, کیونکہ جن لوگوں نے یہ منشور تیار کیا ہوتا ہے انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے, انہوں نے لفظوں کا چناؤ بہت مناسب کیا ہوتا ہے, اور ایسے دوست جب ہمارے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ بھی تیاری کر کے آگے بیٹھتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دے سکیں. پروگرام ختم ہو رہا ہے. مجھے ایک بات پھر کہنی ہے اسی الیکشن کے حوالے سے. 11 مئی یاد رکھیے گا, پولنگ کا دن ہے, ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ ڈالنے کے لیے جانا پڑے گا. ووٹ ڈالے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی, کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی. گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنے کے بجائے آئیے عملی طور پہ 11 مئی کو اپنی قوت کا مظاہرہ کریں پولنگ اسٹیشن پہ, اور مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.